جی بیٹے السلام علیکم۔ آج ہے 15 دسمبر اور 4 کلاس ہمارا سبق چل رہا تھا بندوں کے حقوق۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دہرائی چل رہی ہے۔ دہرائی میں ہم نے اس کا ایک معروضی کا یعنی کثیر انتخابی سوال کیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کا مشقی سوالات میں سے ایک سوال کیا جس میں بندوں کے حقوق کے بارے میں ہم نے بات کی کہ بیٹا بندوں کے جو حقوق ہیں، جب کسی انسان کو ہم تکلیف دیتے ہیں تو وہ انسان جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی بندے کو، کسی بھی فرد کو اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، انسان پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کس لحاظ میں لہجے میں بات کرتا ہے، اس کو اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ مطلوبہ شخص سے معذرت کرے، اور جب تک وہ شخص اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ تو بیٹا اسلام میں ہمارے پاس یہ جو حقوق ہیں ان میں اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور بندوں میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، جو کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ ہم نے اس دن بندوں کے حقوق کی اہمیت کیا۔ آج ہمارے پاس سوال ہے اسلام میں والدین کے کیا حقوق ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کا دوسرا سوال ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں۔ اسلام میں والدین کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے، اولاد کا فرض ہے کہ ہر کام میں والدین کی اطاعت کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دلی محبت رکھیں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آئیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ تو بیٹا آج سے ارادہ کریں کہ آپ نے کبھی اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، ان کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچانی کہ وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہوں اور یہ بات کہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمارے دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا حسن سلوک اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو اس کی رائے آپ پہلے اپنے والدین سے لے لیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کو اس بات کے لیے خاموشی کا کہیں تو بیٹا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بلا وجہ نہیں الجھنا۔ والدین کا دل دکھانے کی تو کہیں دور کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ والدین کو آپ اف تک بھی نہ کہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت تھی، ایک ماں تھی، تو وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھی، تو اس بیٹے کا فوت ہونے کا ٹائم قریب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جان نہیں نکال رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا غلطی کی ہے اس انسان نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بندہ، اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی جان نہیں نکل رہی، تمہارے بیٹے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو جب تک ماں نے اس بچے کو معاف نہیں کیا اس کی جان نہیں نکلی۔ تو بیٹا اسی طرح ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ ماں باپ کا دل ہم نے کبھی نہیں دکھانا۔ ان کے تجربات ہوتے ہیں، وہ جس بات سے روکتے ہیں اس بات سے رک جانا چاہیے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، اولاد کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی بیٹا، جہاں اولاد کی فرمانبرداری کی بات ہے وہیں والدین کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا والدین کتنی محنت، کتنی لگن کے ساتھ آپ کو اس وقت پالتے ہیں جب آپ کچھ بول نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے،
اور والدین میں سب سے زیادہ درجہ آپ کی ماں کا ہے، جو بغیر اپنی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی تکلیفوں کو، آپ کے فرائض کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر نبھاتی ہے۔ کوئی بھی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد کے فرائض سے بری ذمہ ہو۔ 100 میں سے کوئی ایک کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بائی چانس بدقسمتی کسی کے ساتھ ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے، ادروائز ماں کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت بلند رکھا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ میں سب سے زیادہ خدمت کرنے کا کس کا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد پھر پوچھا تو بتایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ پھر آیا تو اس نے کہا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ جب آیا تو اس نے کہا تیرا باپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ماں اور باپ دونوں ہیں ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، ان کو اف تک نہ کہیں۔ وہیں اولاد کے لیے والدین کے ذمے یہ ہے کہ وہ والدین کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز سے کریں۔ بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہ کریں، دونوں یکساں محبت کے حامل ہیں، دونوں سے برابر کی محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا آپ کا آج کا سبق تھا جو آپ نے پڑھا، والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق۔ والدین کے کیا حقوق ہیں اولاد کے ذمے، اور اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین کے ذمے۔ دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر حقوق العباد کا انجام پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کی آپ کی ڈائری جائے گی کہ سبق بندوں کے حقوق کے ہم نے اب تک 3 سوال کر لیے ہیں۔ تو بیٹا یہ پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، دوبارہ اس لیے کروا رہی ہوں کہ کچھ کلاس کے بچے جو ہیں وہ میری کلاس میں نہیں تھے، اس وجہ سے دوبارہ لکھوا رہی ہوں کہ تاکہ کسی بھی بچے کے کام میں مسنگ نہ ہو اور وہ بچہ پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ اس لیے آپ نے بھی ان تمام اسباق کو اچھی طرح، ان کے سوالوں کو یاد کرنا ہے اور اچھی طرح لکھ لینا ہے تاکہ ہم سب جو ہیں ایک ساتھ ہر کام میں اچھی طرح اپنی بہتر کارکردگی کو واضح کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔